تحیت و ثنا کو دیکھا کہ پرا گندہ بال ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، بدن غبار آلود ہے، اور آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس میں ایک شیشی ہے جو خون سے بھری ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حال اور یہ شیشی کس چیز کی تلاش میں ہیں، جستجو میں ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے نواسے، اپنے بیٹے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پھر معلوم کیا جس روز یہ خواب آیا تھا تو یہ وہی روز تھا جس دن سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ام سلمہ بھی یہی کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک شیشی دی تھی اور فرمایا تھا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو جان لینا کہ میرے بیٹے کو، میرے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر اکبر نے کہا تھا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو صدمہ جاں کا تھا، تاریخ الخلفاء پڑھ لیجئے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، یا ابن حجر کی کتاب الصواعق المحرقہ پڑھ لیجئے۔ اس واقعہ حائلہ کے بعد آسمان پر بعض نے لکھا کہ یہ جو سرخی نمودار ہوئی اس سے پہلے نہ ہوتی تھی، اس وقت ہوئی۔ بیت المقدس کے نیچے جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہ خون سے رنگین ملتا۔ جنہوں نے نوحہ خوانی کی، کیونکہ یہ ایسا دردناک، المناک حادثہ واقعہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر، اس کی مثال ملتی نہیں۔ بہرکیف اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا خواب میں اور یہ حالات کا تذکرہ کرنا، اس کے بعد خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے، کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین تو کر لیا، لیکن ان کی جو شقاوت تھی، بدبختی تھی، اور جو ان کے دل میں خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے بغض تھا وہ ختم نہ ہوا۔ یہ جو عمر ابن سعد تھا، خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جن افراد کو شہید کر دیا گیا اس میں اصحاب بھی داخل تھے، اس نے ان شہداء کے سروں کو تن سے جدا کرنے کا حکم دیا۔ ان کے سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا۔ جو پاک دامن خواتین تھیں، جن کی تطہیر کی گواہی، جن کی پاکیزگی کی گواہی رب سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں دی تھی، ان پاک بیبیوں کے ساتھ، ان مقدس خواتین کے ساتھ ناروا اور ظالمانہ سلوک برتا گیا۔ جو ابن زیاد کی فوج میں داخل تھے، جو دشمن تھے، انہیں کفنایا بھی گیا، دفنایا بھی گیا، جنازہ بھی پڑھا گیا، لیکن جو حضور کا خانوادہ تھا، جن کا کوئی قصور نہ تھا، قصور یہ تھا کہ وہ نانا کے دین کو بچانا چاہتے تھے، وہ اللہ جل وعلا کے احکام کا نفاذ چاہتے تھے، انہیں بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ ان کی لاشوں کو، ان کے مبارک ابدان و اجساد کو گھوڑے تلے روندا گیا اور انہیں بغیر جنازہ کے زمین پر چھوڑ دیا گیا۔
پھر بعد میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو اسد کی جو لوگ تھے وہ پھر آئے اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے مبارک ابدان کو کفن بھی دیا، دفنایا بھی، اور ان پر جنازہ بھی انہوں نے پڑھا۔ عمر بن سعد نے ان خواتین کو لیا اور یہ جو نیزوں پر سر لٹکائے ہوئے تھے خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہیں لے کر یہ ابن زیاد بدنہاد کے دربار میں گیا۔ ابن زیاد کے بارے میں آیا، یہ وہ بدترین شخص ہے، بدبخت شخص ہے جس کی 10 انگلیاں خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے رنگی ہوئی ہیں، بہت بدبخت شقی انسان۔ جب اس کے دربار میں یہ سر گئے شہیدوں کے، اس کے پاس چھڑی تھی، بعض نے لکھا، اور اس نے وہ چھڑی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک لبوں کو ان چھڑی سے حرکت دی، ہلایا، چھڑی رکھی۔ سیرت نگار نے، ظاہر ہے یہ تاریخی باتیں ہیں، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے انہیں اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، احادیث صحیحہ اور صحیح سند سے ثابت نہیں، محض واقعات ہیں، تو مقصد بھی واقعات ہی ذکر کرنا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ جناب زید بن ارقم موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بوڑھے ہو گئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان، حضور کو دنیا سے گئے ہوئے 50 برس بیت چکے تھے، یہ بڑھاپے میں داخل ہو گئے تھے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پکارا، ابن مرجانہ تجھے حیا نہیں آتی؟ ان لبوں کو تو یہ اپنی ناپاک چھڑی لگا رہا ہے جن لبوں کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام چومتے تھے، سونگھتے تھے، ان لبوں کو چھڑی لگاتا ہے، ان لبوں کو چھیڑتا ہے۔ تو وہ ابن زیاد کہنے لگا، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خوف نہ ہوتا اے بڈھے، میں تجھے مار ڈالتا۔ حکم دیا اپنے فوجیوں اور جو اس کے ماتحت تھے، اس بڈھے کو باہر نکالو۔ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے بڑھاپے کا تو نے خیال کیا، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کا خیال تجھے نہ آیا، چھوٹے بچوں کا تجھے خیال نہ آیا، پاکیزہ خواتین کی تجھے حیا نہ آئی۔ یہ ابن زیاد بدنہاد نے پھر حکم دیا کہ یہ جناب کسی کو حکم دیا کہ اس کو جناب ان کو لے کر جایا جائے یزید پلید کے دربار میں دمشق میں۔ یعنی پہلا کام جو کیا وہ عمر ابن سعد نے کیا، پھر اس کے بعد یہ ابن زیاد کے دربار میں گئے اور ابن زیاد نے پھر ان کو کہا کہ ان کو بھیج دیا جائے یزید پلید کے پاس۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، پاکیزہ خواتین ہیں، سیدنا امام زین العابدین ہیں، انہیں بھی اسی ابن زیاد کے دربار میں کوشش کی گئی کہ انہیں شہید کیا جائے۔ تو کہا جاتا ہے حمید بن مسلم نامی کوئی شخص آگے بڑھا اور اس نے سفارش کی کہ بیمار ہیں، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے۔ یا بعض نے لکھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، یہ کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک امام زین العابدین کو تو اس وقت چھوئے گا جب تجھے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون باز نہ آئیں گی، اس لیے اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ بعض نے لکھا پھر خطبے بھی دیے وہاں پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی بدبختی چھائی ہوئی تھی، جن کو قرآن جن کی تطہیر کی گواہی دے۔ بعض نے لکھا یہ قرآن پاک کے سپارے ہیں، صحیفے ہیں، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام امام نے کہا۔ وہ پاکیزہ نفوس، ان کو شہید کیا گیا ہے اور فخریہ طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں رسوا کیا، ذلیل کیا، تم نے جو بغاوت کی اللہ نے اسے
سر نگوں کیا، شہید کر دینے کے باوجود جو بدبختی تھی، جو شقاوت تھی، وہ زائل نہیں ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں جب انسان کے سر پر بدبختی آ جائے دماغ پر تو پھر اسے کچھ سوچتا نہیں۔ یہ جو ابلیس تھا لعین، عبادات اس نے زمین کے ہر خطے پر کی، ہر آسمان پر کی، معلم ملکوت بنا، لیکن چونکہ ازل میں اس کے لیے بدبخت لکھا جا چکا تھا، اتنی ساری اللہ کی نعمتوں کے باوجود اس نے تکبر کیا اور اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا۔ تو ان کا یہ گناہ یزیدی فوج کا کہ انہوں نے ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کو شہید کیا، یہ اتنا بڑا گناہ کہ یہ اللہ جل وعلا بہتر جانتا ہے کیا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن اس کے باوجود اسی پر انہوں نے اکتفا نہ کیا، اپنی غلطی کو غلطی نہ مانا، بلکہ اسے فخریہ طور پر پیش کیا کہ اللہ نے تمہیں سرنگوں کیا، تمہاری بغاوت کو کچلا اور ہمیں جو ہے فتح دی، وغیرہ وغیرہ جملے بولے۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر جملے ارشاد فرمائے تھے، تم فاسق ہو، تم فاجر ہو، حق پر ہم ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نکلے، دین کو بچانے کے لیے ہم نکلے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بھانجوں نے، ہمارے بھتیجوں نے قربانیاں ہم نے دیں، اور تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو یہ روز محشر فیصلہ ہوگا کہ حق پر کون تھا، تم صحیح تھے یا ہم صحیح تھے، یہ فیصلہ قیامت میں ہونا ہے۔ بارکیف ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس قافلہ کو دمشق لے جایا جائے یزید کے پاس۔ تو جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ جو سر تھے شہیدان کے وہ نیزوں پر بلند تھے، اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک راہب تھا، عیسائی تھا، جب یہ قافلہ گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ پاک بیبیاں ہیں، ان کے پیروں میں بیڑیاں لگائی گئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، اور مقدس سر ہیں جو نیزوں پر بلند ہیں۔ اسے حیا آئی اور اس نے ان سے، بعض نے لکھا 10,000 دراہم پر یہ درخواست کی کہ ایک رات کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سر کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی جائے۔ اور یہ چونکہ لالچی تھے، انہوں نے یہ سارا کام بھی صرف اس لیے کیا تھا کہ حکومت کو بچایا جائے، کرسی کو بچایا جائے، اور یزید کے خلاف کوئی کھڑا نہ ہو، کیونکہ یزید نے انہیں منصب دیا تھا، حکومت دی تھی، سیادت دی تھی، جس کی بنا پر انہوں نے یہ سارے برے انجام دیے۔ پیسوں کے بھوکے اور لالچی تھے، انہوں نے اس راہب کی بات کو قبول کیا اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ایک رات کے لیے، چونکہ پڑاؤ ڈالنا تھا، رات گزارنی تھی، پھر صبح جانا تھا، اس راہب کے پاس دیا۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا تھا راہب اہل کتاب عیسائی، اس مذہب کا نہ تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا اس نے سر انور کو دھویا، خوشبوئیں لگائیں، اور اپنے اس گرجا گھر کی سب سے بلند جگہ پر رکھا، تعظیم و تکریم کی۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ پھر رب سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا، فضل فرمایا، اور اسے دولت اسلام سے مشرف فرمایا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، یہ بعید از عقل نہیں۔ سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اولیاء میں سے، ننگے پیر گھوما کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ انہوں نے بسم اللہ شریف دیکھی تھی، کسی کوڑے میں پڑی ہوئی تھی، تو انہیں حیا آئی، تھے اس وقت شرابی، بعض نے لکھا، اور رہزن قسم کے آدمی تھے، لیکن یہ حیا آئی کہ اللہ کا کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کچرے میں پڑا۔ وہ پرچی اٹھائی، جو بھی کاغذ تھا اسے آنکھوں سے لگایا، چوما، ستھرا کیا، گھر میں اونچی جگہ رکھا۔ تو کیونکہ انہوں نے کلام الہی کی تعظیم کی، اللہ کے اسماء کی تعظیم کی، اللہ نے ان کی دلی دنیا کو بدل دیا، وقت کے بڑے ولی بنے۔ انتقال ہو گیا تھا، بزرگوں نے لکھا ننگے پیر گھوما کرتے تھے، تو جانوروں کو بھی اتنی حیا تھی کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، محبوب ہے۔ جانور اس زمین اور سڑک پر جہاں سے بشر حافی کا گزر ہوتا وہ لید نہ کرتے، بول اور براز نہ کرتے کہ یہاں سے گزر ہونا ہے اللہ کے ولی کا، اتنی حیا کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا، بعض نے بتایا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جانوروں کو دیکھا کہ وہ سڑک پر اور روڈ پر منگنیاں کر رہے ہیں، وہ لید کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا، انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر معلوم کرنے پر پتہ بھی یہی چلا کہ وہ انتقال کر گئے۔
ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا کوئی شخص تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، مر گیا، کسی نے جنازہ بھی نہ پڑھا، تو جناب موسیٰ کو وحی کی رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جاؤ اور اس کا جنازہ پڑھو۔ جناب موسیٰ نے عرض کی اے مالک و مولا، فاسق فاجر بری حالت میں مرا، کچرے کے ڈھیر میں پڑا ہوا ہے، کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں، آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو رب نے فرمایا تھا کہ ہے تو ایسے ہی فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن ایک وقت ایسا تھا اس نے تورات کھولی تھی، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی دیکھا محمد، اس نے چوما، آنکھوں سے لگایا، چونکہ اس نے میرے محبوب کے اسم کی تعظیم کی، میرے محبوب کے نام کو چوما، اس لیے اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے اور اسے دفنایا جائے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں، کوئی تو کہتا ہے افسانہ ہے، کہانی ہے، اس کی اصل ملتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری کتابوں میں مذکور ہیں، اور قرآن بھی اس کا حکم دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ صفا مروہ کیا ہیں؟ یہ نشانیاں ہیں، اللہ جل وعلا کی نشانیاں، اللہ نے انہیں شعائر قرار دیا، نشانیاں قرار دیا۔ تو قرآن میں، حدیث میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم و توقیر کرے، یا اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق رکھنے والی اشیاء کی تعظیم اور توقیر کرے، رب اسے محروم نہیں فرماتا۔ جو نیکوکار ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کے مراتب کو رفیع فرماتا ہے۔ جو ایمان کی دولت سے بے بہرا ہوتے ہیں اللہ انہیں ایمان کی دولت سے بہراور فرماتا ہے۔ تو یہ کتابی تھا، مسلمان نہ تھا، لیکن اس نے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی تعظیم کی، تکریم کی کہ نبی کے بیٹے کا سر ہے، نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس نے محض اس نیت سے تعظیم کی، تکریم کی، رب نے اسے ایمان کی دولت سے بہراور فرمایا۔ بہرکیف اپنے خون کے پیاسے تھے، اپنوں نے شہید کیا تھا، سروں کو نیزوں پر بلند کیا تھا، اور جو پرائے اور غیر تھے ان کی تعظیم اور تکریم کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے پیسے دے کر وہ سر خریدا تھا ایک رات کے لیے کہ ہم اس کی تعظیم تکریم کریں گے۔ بہرحال ایک طویل واقعہ کہ وہ ان کو گھمایا گیا، گشت کرایا گیا، اور بالآخر یزید کے دربار میں ان سارے سرہائے بریدہ کو اور خواتین کو پیش کیا گیا۔ یہاں پر بھی سیرت نگاروں کے کئی اقوال ملتے ہیں، بعض کہتے ہیں وہ ناخوش ہوا، جو اس کے حمایتی ہیں بعض اور طرح کی تعویل کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں جو بات لکھی وہ یہ دونوں میں تطبیق دی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جب یہ خانوادہ مصطفیٰ کا قافلہ اس یزید پلید کے دربار میں پہنچا، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے اشعار بھی موجود ہیں۔ اس نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیا، جو ہاشمیوں نے اور قریشیوں نے بدر میں ہمارے ساتھ کیا تھا، وہ بدلہ آج میں نے لے لیا، آج اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو خوش کیا۔ قبیلہ بنو امیہ سے ظاہر تعلق تھا، اور اس خانوادہ کو بدر کی لڑائی میں شکست ہوئی تھی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، تو اس نے اظہار کیا کہ میں نے اس کا بدلہ لے لیا، خوش ہوا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ عامۃ المسلمین اور دربار میں موجود رعایا وہ ناخوش ہے، وہ شور و غوغاں کر رہے ہیں کہ یہ عمل اچھا نہیں، خانوادہ مصطفیٰ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا یہ انتہائی منحوس عمل ہے، برا عمل ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اس نے اس سیاسی مصلحت کے نظر کہ لوگ میرے دشمن نہ بن جائیں، پھر اس نے ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن حقیقتاً یہ دشمن خدا و مصطفیٰ اور اہل بیت و اصحاب تھا، یہ ان کے قتل سے راضی تھا، اور بھی اس کے بے شمار کارہائے بد تھے، ان کا ذکر کر کے ہم اپنا وقت کا ضیاع نہیں چاہتے۔ بہرکیف جب یہ سرہائے بریدہ پہنچے گئے، اس نے خوشی کا اظہار بھی کیا، اور لوگوں کے ڈر اور خوف سے بعض نے بھی لکھا اس نے بھی وہ چھڑی لگائی تھی، وہاں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے اسے للکارا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ اور حضور کے اس شہزادے کے لبوں کو اپنی ناپاک چھڑی لگاتا ہے، حضور تو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، یہ پیاسے ہوتے تھے، حضور اپنے لبہائے مبارکہ ان کے لب سے لگاتے تھے، ان کی پیاس بجھتی تھی، ان کی تشنگی ختم ہو جاتی تھی، تو یہ چھڑی لگاتا ہے۔
تو وہاں پر بھی یہ واقعہ رونما ہوا، جو ابن زیاد کے دربار میں بھی رونما ہوا تھا، وہاں زید ابن ارقم تھے، یہاں آتا ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے۔ یہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جناب نعمان بن بشیر جس وقت گورنر تھے، ان کو معزول کر دیا گیا تھا اور ابن زیاد کو لایا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے خلاف کام نہ کر رہے تھے۔ تو یزید نے اب اپنی حیثیت منوانے کے لیے اور لوگوں میں جو غم و غصہ تھا اسے ختم کرنے کے لیے اس پورے خانوادہ کے لیے یہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ چونکہ آپ نے پہلے بھی ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، یہ آپ سے مطمئن ہے، آپ ان کو لے کر مدینہ طیبہ چلے جائیں۔ اور بعض نے لکھا کہ اس یزید کے دربار میں بھی ایک کیسر کا، روم کا ایک سفیر موجود تھا، اس نے کہا کہ تاریخی باتیں بہرحال میں پہلے ذکر کر چکا، سندی حیثیت نہیں ہے، محض ایک تاریخ ہے، ایک سیرت نگاروں نے اسے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اس نے کہا ہمارے روم میں، ہمارے گرجا گھر میں جناب عیسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ صلاۃ وسلام کے گدھے کا ایک کھر ہے، جس گدھے پر جناب عیسیٰ نے سواری کی تھی وہ ایک کھر ہے، اور ہم اس کی تعظیم اور تکریم ایسے کرتے ہیں جیسے تم کعبۃ اللہ کی کرتے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ حضور کا بیٹا، حضور کا شہزادہ، وہ گدھا جس پر جناب عیسیٰ سوار ہوئے، اس کا کھر ہمارے ہاں اتنا معظم اور مکرم جیسے تمہارے ہاں کعبہ، اور نبی کے بیٹے اور نبی کے شہزادے کے ساتھ تمہارا یہ سلوک تمہیں زیب نہیں دیتا، یہ برا عمل ہے۔ بہرحال یہ جملے وہاں پر بھی ملتے ہیں۔ تو جناب نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قافلہ ہمراہ کیا گیا اور مدینہ طیبہ پہنچا۔ اب مدینہ طیبہ جب پہنچا تو مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان، خود جناب محمد بن حنفیہ جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بیوی سے بیٹے ہیں، یہ خود جناب امام حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، یہ بھی وہیں موجود تھے چونکہ واقعہ کربلا میں موجود نہ تھے۔ اس کے علاوہ اور جو جلیل القدر اصحاب تھے مدینہ طیبہ میں وہ سارے آ گئے۔ یہ جو ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بعض تو دخل مانتے ہیں اس واقعہ میں، ساتھ نہ دیا وغیرہ وغیرہ، یہ ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے کہ انہوں نے تو روکا تھا، ہر ممکن کوشش کی تھی اور ہر طرح کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن جب یہ واپس آئے، بعد کے جو واقعات ہیں وہ چونکہ کوئی بتاتا نہیں، اور پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلیم کرتا ہے، مدینہ طیبہ کی جو صورتحال تھی سیاسی، وہاں پر بھی یزید کی حکومت تھی، اور یزید کا ہی گورنر موجود تھا، اس کا چچا زاد تھا عثمان، اس کو اس نے گورنر بنایا ہوا تھا۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ اس نے یہ کارہائے بد کیا، خانوادہ مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا، انہوں نے اس یزید کے اس گورنر کی بیعت کو توڑا، اور غسیل الملائکہ تھے جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا عبداللہ، اس کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اس کا خمیازہ مدینہ طیبہ کے رہائشیوں کو کیا بھگتنا پڑا، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان تک جیسے ہی یہ بات پہنچی وہ باہر نکل آئے، احتجاج کیا، باوجود اس کے کہ انہیں اتنا علم نہ تھا کہ اس نے یہ کارہائے بد کیے، خانوادہ مصطفیٰ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ آیا، اب انہیں معلوم ہوا کہ اتنا ظلم، وہ بھی حضور کے خانوادہ کے ساتھ جو دین کے محافظ اور دین کو باقی رکھنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کر رہے تھے، انہوں نے اعلانیہ بغاوت کی، اور سارے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس خانوادہ کے ساتھ ہو گئے، اور یزید کی بیعت کو اور اس کا جو گورنر تھا اس کی بیعت کو توڑا۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہاں پر جانثاری اور فداکاری دکھلائی۔ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی یزید کے ساتھ ہوتے، اس کی حمایت میں ہوتے، انہیں کیا پڑا کس کے ساتھ کیا ہوا، وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے۔ لیکن جب یہ قافلہ پہنچا ہے، اس کے جو بعد کے واقعات ہیں وہ یہی ہیں کہ مدینہ میں تو کوہرام مچا ہوا تھا اور احتجاج تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی عورت ایسی نہ تھی جسے غم نہ ہو، اور انہوں نے اسی وقت بیعت توڑ دی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یزید کے کارندوں کی اور یزید کے حمایتوں کی بات نہیں ماننی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو یزید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اس کی وجہ یہ بنی، اگر صحابہ کرام علیہ رضوان اس یزید کے گورنر کی بیعت نہ توڑتے
اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کرتے، یزید کو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ ہوتی، اس کا پہلا گناہ تو یہی خانوادہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا ہے، یہ کبھی گناہ، کبیرہ گناہ۔ لیکن اس کے بعد جو اس کا سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہی ہے کہ مدینہ طیبہ، وہ زمین کا وہ ٹکڑا مدینہ طیبہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جو مدینہ کے رہائشیوں کو خوف زدہ کرے گا، قتل و غارت گری کی بات نہیں، حضور نے تو یہاں تک فرمایا جو سرزمین مدینہ کے لوگوں کو خوف زدہ کرے، ڈرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں رانگ سیسا جیسے پگھلایا جاتا ہے آگ میں، ایسے اس کو پگھلایا جائے گا۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کے رہائشیوں کو ڈرائے، چے جائے کہ مدینہ والوں کے ساتھ قتل و غارت کری جائے، برائی کی جائے۔ تو اس یزید پلید نے صرف اس بنا پر کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے علم بغاوت بلند کیا، اس کی بیعت کو قبول نہ کیا، اس نے پوری فوج بھیجی کہ جا کر مدینہ طیبہ کو تخت و تاراج کر دینا، جو میری بیعت نہیں کرتا اسے مار ڈالو۔ اور یہ سیرت میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، 700 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اس یزید پلید کے کہنے پر شہید کیا گیا، اور صحابہ کرام کے علاوہ جو تابعین کرام بڑے بڑے موجود تھے، حفاظ تھے، قراء تھے، محدثین تھے، انہیں اس نے شہید کروایا۔ مدینہ طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کو باندیاں اور کنیزیں بنایا گیا۔ وہ مقدس جگہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، یہاں پر گھوڑے باندھے گئے، اذانیں نہ ہوئیں۔ جناب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی میں سے بڑے تابعی شمار ہوتے ہیں، کبار تابعی میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ مجنون بن گئے، ان کے بارے میں انہوں نے اپنے آپ کو پاگل ظاہر کیا تو اس یزیدی فوج نے انہیں چھوڑ دیا، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ اور یہ تاریخ کی سبھی کتابوں میں مذکور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو روضہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز آتی، میں اس آواز کو سنتا، پھر میں نماز ادا کرتا۔ تو آپ دیکھیے یہاں ہمارا عقیدہ اگرچہ ثابت ہو رہا ہے، لیکن بات بتانے کی کیا ہے کہ وہ جو یزید پلید تھا اس کا صرف ایک برا کارنامہ نہیں ہے، اس کے تو سینکڑوں برے کام ہیں۔ تو وہ مسلمان جو یزید پلید کی حمایت کسی نہ کسی حوالے سے کرتے ہیں، اللہ ان کا خاتمہ اور حشر اسی کے ساتھ کرے۔ اس کا برا کارنامہ حضور کی مسجد جس کی فضیلتیں، جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں پر بلند آواز سے بولنا حرام، جو بلند آواز کرے اس کی زندگی بھر کے اعمال اکارت اور ضائع، اس مسجد میں اس نے گھوڑے باندھے۔ حضور کے صحابہ اور صحابیات ان کو اپنے اوپر حلال کیا، ان کے مالوں کو لوٹا، مسجد میں 3 دن آذان نہ ہوئی، نماز نہ ہوئی باقاعدہ جماعت کے ساتھ۔ یہ کیوں ہوا؟ جو بتانے کا مقصد ہے، یہ یوں ہوا کہ صحابہ نے اہل بیت اطہار کا ساتھ دیا۔ یہ کہنا کہ صحابہ نے ساتھ نہ دیا، یہ کیا ہے؟ یہ جو یزید نے حملہ کیا، مدینہ طیبہ کو تخت و تاراج کیا، مسجد نبوی کو بھی نہ چھوڑا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ مدینہ کے لوگوں نے اس کے خلاف اعلان بغاوت کیا کہ حضور کے خانوادہ کے ساتھ جو تو نے ظلم و ستم کیا، ہم تیرے کسی معاملے میں شریک نہیں، تجھ سے بیزاری برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اس بنا پر یزید پلید نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، اور پھر یہاں کے بے شمار لوگوں کو اس نے قیدی بنایا وغیرہ وغیرہ کیا۔ صحابہ کرام کثیر تعداد میں نے ذکر کیا، 700 صحابہ، ایک بڑی تعداد جو 50 سال حضور کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں، اس کے بعد گنے چنے اصحاب موجود تھے، اس نے ان سب کو شہید کروا دیا۔ اسی پر اکتفا نہ کیا جناب عبداللہ ابن زبیر، ہم پہلے عرض کر چکے، یہ کچھ لوگ تھے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، جنہوں نے اس کی بیعت پہلے بھی نہ کی تھی، یہ ہجرت کر مکہ چلے گئے تھے، مکہ المکرمہ میں موجود تھے۔ تو پھر مکہ مکرمہ پر جو اس نے حملہ کیا، اس کا باعث اور اس کا سبب بھی یہی تھا کہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے اس کی بیعت نہیں کی تھی۔ انہوں نے جناب امام حسین کو بھی کہا تھا کہ آپ مکہ میں رہیے، یہ جو زبیر کا بیٹا ہے، حواری رسول تھے جناب زبیر بن عوام، حضور نے فرمایا تھا ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں، یہ ان کا بیٹا ہے جناب عبداللہ ابن زبیر۔ تو جناب عبداللہ ابن زبیر نے تو یہ کہا تھا کہ آپ یہاں رہیں، میں
پوری دنیا کا گشت کروں گا، آپ کی خاطر لوگوں کو جمع کروں گا، آپ کا بال بھی باقا نہ ہوگا جب تک عبداللہ اس سرزمین پر موجود ہے۔ لیکن جناب امام حسین چلے گئے تھے، تو اس یزید پلید نے مکۃ المکرمہ پر بھی حملہ کروایا، اور آپ نے تاریخ میں پڑھا اور سیرت میں پڑھا، منجنیق اس وقت ایجاد ہوئی اور اس نے سنگ باری کی، کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑا، جو کعبۃ اللہ پر غلاف تھا وہ جل گیا، اور کہا جاتا ہے جو جنت سے مینڈھا آیا تھا اس کے جو سینگ تھے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب تھے، اور اس کی اس سنگ باری سے وہ جو کھر تھے، جو سینگ تھے، وہ جل گئے، راکھ ہو گئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ یزید پلید مر گیا، تو پھر جو اس کی فوج اور اس کی سپاہی جس کی قیادت میں آئے تھے اس نے جناب عبداللہ ابن زبیر سے صلح کر لی تھی، لیکن اس نے مکۃ المکرمہ پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ پر سنگ باری کی، غلاف کعبہ کو جلایا۔ یہ کام کافروں کے بھی نہیں ہیں، دشمنوں کے بھی نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کے صرف اس لیے کہ میری بیعت کریں۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہوس ہے نا، ہوس کرسی کی، منصب کی، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، یہ تصور نہیں کر سکتا انسان۔ ایک محض عارضی حکومت، یہ یزید نے جتنے سارے کام کیے، 3 سال اس کی حکومت رہی، 3 سال 3 برس، اور پھر جو یہ موت مرا وہ ناقابل بیان ہے۔ جس مرض میں مبتلا ہوا، جس طرح تڑپ کر یہ مرا، اسے پانی میسر نہ ہوا، یہ ایک عجیب داستان اور قصہ ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ سلوک کیا۔ لیکن 3 مہینے کی سلطنت اور حکومت کے لیے اس نے جو کارہائے بد کیے، تا قیام قیامت پوری امت مسلمہ، نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی اس پر لان کرتے رہیں گے، تان کرتے رہیں گے، اور اس کے برے کاموں کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے واقعات سنے ہوں گے، ولید بن عبد الملک کے زمانہ میں مختار ثقفی کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ یہ آل بیت اطہار کا محب تھا، اور اس نے پھر اپنے کارندوں کو بھیجا اور کہا تھا کہ جو جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ملوث ہے اس کا نام و پتہ مجھے دیا جائے، وہ عمر ابن سعد ہو، وہ ابن زیاد ہو، وہ شمر ہو، وہ خولی ہو، الغرض جتنے لوگ تھے، اس نے جیسا بدلہ لینے کا حق تھا وہ اس نے ادا کیا، اور بڑے عبرتناک طریقوں سے ان جو قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے انہیں قتل کروایا، ایک ایک سے بدلہ لیا۔ لیکن بعض لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، یہ عمل اس کا ضرور اچھا تھا کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے جیسا بدلہ لینے کا حق تھا وہ ادا کیا، اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ لیکن بعد میں جب اسے بدلہ لے چکا، پھر بات یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کے سر پر سلطنت کا، منصب کا، حکومت کا نشہ آ جائے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ بہت بڑا کام تھا، سادات کرام کی حمایت کرنا اور اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بدلہ لینا، شاید ہی کسی اور نے یہ کام سر انجام دیا، یہ بڑا کارنامہ اس نے سر انجام دیا، تو پوری سلطنت اسلامیہ اس کی خوگر ہو گئی، تو یہ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ بعد میں یہ مدعی نبوت ہو گیا تھا، اور عبداللہ ابن زبیر نے اس کے خلاف جنگ کی تھی اور اسے جہنم واصل کیا۔ کام اچھا کیا، لیکن بعد میں چونکہ یہی کرسی، یہی دولت، یہی ہوس اور حکومت کی ہوس میں اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کا بھی پھر جناب عبداللہ ابن زبیر نے قلع قمع کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سارے واقعات، کہ بہت سارے لوگ افراد سے کام لیتے ہیں، بہت سارے تفرید سے کام لیتے ہیں، صحیح طور پر واقعہ ہو سکتا ہے ہم نے بھی بیان نہ کیا ہو، اللہ جل وعلا کمی بیشی کو معاف فرمائے گا، لیکن خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ صرف جانبداری سے سننا نہیں چاہیے اور کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، ہمارے امام نے تو کہا تھا کہ یہ جو اصحاب ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ حضور کے جو اصحاب ہیں یہ ستارے ہیں، اور حضور کا جو خانوادہ ہے یہ کشتی ہے۔ پار لگنا ہے تو کشتی بھی ضروری ہے اور ستاروں کی روشنی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ اس سمندر کو اور دریا کو پار نہیں کر سکتے۔ تو کسی بھی واقعہ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر تان کرنا یا آل بیت اطہار پر تان کرنا یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے، صحابہ پر تان کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ اہل سنت کا یہ شیوا، یہ شعار نہیں،
وہ دونوں سے محبت کے دائی ہیں اور دونوں ہی کے عاشق ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اسی محبت پر ہمیں ہمارا خاتمہ فرمائے، اور اہل بیت اطہار نے جو قربانیاں دیں اور ان کی ان قربانیوں سے جو دروس و اسباق ملے، ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں ادا کر لیں۔